اسمبلیوں کی بات کر رہے ہیں, کب کون سے دن ان کے پاس اسمبلی میں اکثریت تھی؟ میں سن رہا تھا پیچھے کچھ لا پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. نیب لا پہ بھی بات کی تھی نا انہوں نے. ہم تو کہتے ہیں نیب لا بالکل جیسا چاہے ویسا بنا, ہم تو سارے پروسیس سے گزر گئے. نیب لا کا سب سے پہلا NRO پی ٹی نے آپ کو دیا. جو پہلی امینڈمنٹ لے کر آئے اس میں کیا تھا امینڈمنٹ میں کہ جی جو چاہے وہ ویٹ کو پہلے امپورٹ کرے پھر اسی ویٹ کو ایکسپورٹ کرے, چاہے وہ باہر سے آئل منگائے بڑھا کے پھر کو بیچنا شروع کر دے, چاہے چینی کو جو بھی کچھ کرے. جتنے بڑے اسکیمز تھے اس میں تو ہاتھ گریبان میں تھا نا, گلے تک پہنچ چکا تھا ہاتھ. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ نیب میں امینڈمنٹ اپنی مرضی کی طرف سے لے کے آئے اور آپ نے کیبنٹ کو فری ہینڈ دے دیا کہ کیبنٹ جو بھی غلط ڈیسیژن کرے, جو بھی صحیح ڈیسیژن کرے, کیبنٹ کے کسی ڈیسیژن پہ نیب FIA کوئی بھی آپ کو نہیں کر سکتا پوچھ گاچھ. میڈم یہ بڑی کرپشن نیب یہ وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, ہم تو سارے پروسیس سے گزرے ہیں, آج بھی گزرنے کے تیار ہیں, ہم نے کوئی NRO نہ لیا نہ لیں گے, لیکن اگر آپ کے ہاتھ صاف تھے, اگر آپ کسی کرپشن میں ملوث نہیں تھے تو کیا وجہ تھی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم؟ میڈم چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کس کی؟ سندھ کی نہیں, پنجاب کی نہیں, بلوچستان کی نہیں, KPK کی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم. اور چیف منسٹر سندھ کی نہیں, پنجاب کی نہیں, بلوچستان کی نہیں, KPK کی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم, اور چیف منسٹر بھی KPK کا بیٹھا ہوا ہے. اس کی رپورٹ ہے کہ پشاور BRT میں KPK BRT پشاور BRT میں 7 ارب روپے کے کک بیکس چلے. گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, یہ نہیں کہ کسی اور ادارے نے آگے کی. ماضی میں آپ نے جو احتساب ادارے بنائے اور کو گوایا ہو, کبھی آج شروع کیا کل بند کیا الگ بات ہے. اس کی رپورٹ ہے 7 ارب روپے کی کک بیکس چلی ہیں. چلے اس کو بھی چھوڑ دینا, وہ بیروکریٹ سے غلط بات بول رہا ہوں, اپنی حکومت کے خلاف سازش کر رہا تھا, اتنا بڑا بیروکریٹ تھے کوئی, اور وہ پوری ٹیم انسپیکشن ٹیم. ہوا کیا, پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ اس میں امبزمنٹ ہوئی ہے, اس کو نیب اور FIA انویسٹیگیٹ کریں. جب آ گیا کہ نیب اور FIA انویسٹیگیٹ کریں تو میڈم اگر کس کا ہاتھ صاف ہو وہ کیوں منع کرے گا جی کہ میرے خلاف انکوائری نہ کی جائے؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, باقی پولیٹیکل پارٹی جن کے خلاف بھی کیسز گئے, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کسی سیشن کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں نہیں گئی ہے کہ جی ہمارے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کی جائے یا ہمیں اسٹے آرڈر دیا جائے ہمارے خلاف انویسٹیگیشن نہ کی جائے. واحد PTI تھی اپنی حکومت میں بیٹھ کر سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا کہ نہ نیب نہ FIA کسی کی مجال ہے کہ اس پروجیکٹ میں کوئی انویسٹیگیشن کر کے دکھائے. اگر آپ کے ہاتھ صاف تھے انویسٹیگیشن ہونے دیتے, اچھا ہوتا آپ انویسٹیگیشن میں کلیئر ہوتے, اچھا ہوتا انویسٹیگیشن آپ کو کہتی نہیں جی آپ پاک صاف تھے, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, یہ ادارے نے غلط آپ کے خلاف انکوائری کی ہے, آپ نے اس کے بعد اسٹے آرڈر لے لیا اور اسٹے آرڈر چلتا گیا وہ ختم, اب مکمکا ہو گیا. اگر اب آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے, میرا سوال ہے PTI کی لیڈرشپ سے کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف تھے آپ نے اسٹے آرڈر کیوں لیا؟ آ جائے فورن فنڈنگ کیس میں. فورن فنڈنگ کیس از اوپن اینڈ شٹ کیس میڈم. اکبر ایس بابر پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, اکبر ایس بابر PMLN کا نہیں ہے, اکبر ایس بابر MQM کا نہیں ہے. اکبر ایس بابر خود کہتا ہے اس رپورٹ میں, جو کہ ان کا کسی دور میں بڑا اہم حصہ تھا, اکبر ایس بابر صاحب فرماتے ہیں کہ جی جو فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس تھے اس میں آدھے سے زیادہ اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے گئے, اور جو باقی اکاؤنٹس تھے ان میں اسرائیل سے اور بھارت سے پیسے آئے ہیں. اب کون ہے اس ملک میں غدار؟ میں پھر بھی غدار نہیں کہوں گا, کون ہے بھارتی ایجنٹ یا اسرائیلی ایجنٹ؟ میں آج بھی نہیں کہوں گا. پیسے آپ کو اسرائیل اور بھارت آپ کو فنڈ کر رہا ہے بقول اکبر ایس بابر کی رپورٹ پہ. میں ہر جو چیز بول رہا ہوں اس کے میں نیوز آرٹیکلز یہاں پہ شو کر سکتا ہوں, اس اسکرین پہ بھی آپ کا حکم بھی ہوگا. میں کوئی چیز یہ نہیں کہ بس میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں یا کوئی مجھے کوئی چیز نازل ہو رہی ہے, یہ چیزیں ساری میں کر سکتا ہوں. آپ بتائیں کہ بھارت اور اسرائیل تو الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو فنڈ کر رہے ہیں, اور غدار جو ہے وہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, MQM اور وہ بلوچستان کی پارٹیاں ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے میڈم؟ مجھے یہ بتائیں, نریندر مودی جب الیکشن لڑ رہا تھا کون سا لیڈر تھا پاکستان کا جو اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہا تھا, اور جس کے میں 100 آرٹیکل دکھا سکتا ہوں کہ اگر نریندر مودی جیت گیا تو کشمیر ہمیں بس ہمارے جیب میں آ جائے گا, نریندر مودی جیت گیا تو بس مسلمان وہاں پہ بس خوشحال رہنا شروع ہو جائیں گے. کون سا لیڈر تھا وہ؟ یہ لیڈروں کے ویژن ہوتے ہیں جو بھارت کا سب سے بڑے میں بڑا تعصبی آدمی,
جو بھارت کا سب سے بڑے میں بڑا بغض خور آدمی، اس کے لیے آپ نیک تمناؤں کے اظہار کر رہے تھے، اور اس نے آتے کیا کیا آپ کے ساتھ اشر؟ اس نے کشمیر کے ساتھ اشر کیا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا اشر کیا؟ کیا یہ ویژنز ہوتے لیڈروں کے؟ اور پھر بھی آپ فون کرتے رہے کہ بھائی تو اتنا میں نے الیکشن میں تیرے لیے لکھا، ٹویٹ کیے، سب کچھ کیا، تو فون اٹھا لے، اس نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ میڈم، لیڈر جو ہے نا صرف عہدے سے نہیں بنتا، لیڈر ویژن سے بنتا ہے۔ ویژن میں کہوں گا کہ میری لیڈر کا ویژن تھا، میں بولتا ہوں میری لیڈر کا ویژن تھا۔ میرا لیڈر امریکہ میں گیا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان جو رشیا گئے تھے وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ انہوں نے کہا صحیح کیا تھا، میرے پرائم منسٹر وہاں رشیا گیا تو صحیح کیا تھا۔ یہ تھا میرے لیڈر کا ویژن، کہ ان کو پتا تھا کہ اگر صحیح ہو یا غلط جو بھی ہو، میں اس وقت کسی اور ملک میں بیٹھا ہوں، میں وہاں بیٹھ کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کس طرح بات کر سکتا ہوں۔ اور اسی کی جگہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وہ امریکہ گئے تو انہوں نے کیا خطاب فرمایا؟ میں جیل میں ان سے ایسی چھین لوں گا، میں چارپائی چھین لوں گا، بستر چھین لوں گا، یہ کروں گا۔ آپ ویژن کی بات کریں نا، ویژن کو آپ کس طرح پرکھیں گے کہ اگر میرا مخالف مجھے پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے وہاں پہ میری بات کر رہا ہے، مجھے ڈیفینڈ کر رہا ہے، میرا دشمن بھی میرا مخالف بھی، تو یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ویژن۔ اسے ویژن نہیں کہتے کہ وہاں جا کے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، میں چارپائی چھین لوں گا، تکیا چھین لوں گا۔ مطلب کیا آپ مطلب یہ آپ مجھے بتائیے کیا یہ چیزیں کب تک چلتی رہیں گی؟ خیر کنکلوڈ کر لیں۔ ہاں جی، میں کچھ ایمانداری کے ایک دو قصے بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ ہاں جی، ایمانداری کیسے سب نے بتائے؟ سر آپ حکم کر دیں، بیٹھ جاؤں۔ میں نے جلدی وائنڈ اپ کی تھی، آپ کو ٹائم دیا تھا۔ اچھا میں نے کی نہیں یہ سپیچ، آپ میرا ٹائم دیں۔ اچھا میڈم، اب یہ گھڑیاں شڑیاں تو پرانی ہو گئی نا، کہ گھڑی آئی، گھڑی بک گئی۔ گھڑی کیا ہوا تھا؟ گھڑی آئی تحفے میں، ایک بادشاہ کا تحفہ، پتا ہے اس گھڑی کے کم لوگوں کو پتا ہوگا، وہ اسپیشل بنی تھی، اور اس گھڑی کا کے اوپر تھا مکہ ایڈیشن۔ وہ دنیا میں 2 گھڑیاں بنی تھی، ایک بادشاہ صاحب نے اپنے لیے رکھی، ایک اس کو سمجھا یار ایک اچھا شریف آدمی اس کو بھی دے دوں میں، وہ بھی سنبھال کر رکھے گا۔ اس کا نام تھا، اس گھڑی کا جو ایڈیشن، اس کمپنی کا نام نہیں لوگا، وہ مارکیٹنگ کے والے پہ ہو جاتے ہیں کہ تم نے اس گھڑی کا نام کیوں لیا، لیکن مکہ ایڈیشن اس گھڑی کا نام تھا۔ وہ صاحب نے کیا کیا کہ گھڑی آئی، اچھا آ گئی، کسی کو دی، میں نام کسی کو، میں ناصر شاہ کی طرح کسی نام نہیں لوں، کسی کو دی، وہ دبئی چلے کے لے کر اس کو، وہ بندے نے فون کیا جس کے پاس گئے، وہ گئے صحیح بندے کے پاس تھے، وہ بندے کے پاس گئے، جی یہ گھڑی آئی ہے بکنے کے لیے، تو اس نے گھڑی کو سائیڈ میں رکھا، سائیڈ میں گیا اندر فون کرنے، بولا جی یہ گھڑی آئی ہے بکنے کے لیے، تو صرف 2 بنی تھی دنیا میں، کیونکہ جو بڑی مہنگی چیزیں تھیں وہ صرف چند لوگوں کو پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ جی کس کے لیے بنی ہوگی۔ انہوں نے بولا جی یہ گھڑی آپ کی تو نہیں ہے؟ بولے گھڑی ہماری تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ہم نے فلانے کو دی تھی، اور جو فلانے کو دی تھی بولے جو بکنے کے لیے آئی ہے، اس میں جتنے بھی بکتی ہے ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا عزت رہی آپ کی، مجھے بتائیں کیا عزت آپ کی رہی؟ ان کے جہازوں میں بیٹھ کر آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کو نہیں بولا، کسی کی بات کروں، ان کے جہازوں میں بیٹھ کر آپ کہیں جا رہے تھے، اور جہاز میں بیٹھ کے آپ نے کوئی گفتگو کی ان کے ہی خلاف۔ وہ عادت ہوتی ہے نا کچھ انسانوں کے منہ میں بس کہ یار بلے اچھا بھی چلا، اس بیچارے نے گھڑی بھی دی، کچھ بھی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا اظہار خیال ہو رہا تھا۔